اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب واٹس ایپ پر میسیجز بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ ہاں جی، ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر جو بات کی تھی 7 فقر کے سلطان اور 8 کامل ذات کے حوالے سے، ان کے نام بتانے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پوچھ رہے ہیں لوگ؟ جی، عقیدت مند ہے، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا چلو کوئی بات۔ یار پاکستان میں جو ہم نے اس دن بتایا تھا، اپنے اس ویڈیو کلپ میں شاید بتایا تھا نا، کہ پاکستان میں جو سینکڑوں ہزاروں ولی ہیں، جی، جو بہت سارے دربار ہیں، مزار ہیں اللہ کے ولیوں کے، جو سینکڑوں ہزاروں ولی ہیں پاکستان میں، ان سینکڑوں ہزاروں ولیوں میں کامل ذات ولی کتنے ہیں؟ یہ تھی نا بات۔ جی شاہ صاحب، تو ولی، کامل ولی، کامل ذات ولی، یہ 3 ہوتی ہیں نا، 3 اس میں جو کیٹیگریز ہیں، جو درجے ہیں، جو مراتب ہیں، ولی، کامل ولی اور کامل ذات ولی۔ تو کامل ذات ولی ان سینکڑوں ہزاروں ولیوں میں، جو پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں ولی ہیں، ان میں کامل ذات کتنے ہیں؟ صرف 8 کامل ذات ہیں۔ ان کے نام آج ہم بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کامل ذات ولی ہیں، جھنگ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ جی، جھنگ میں ہیں، فقر کے 5ویں سلطان بھی ہیں اور کامل ذات بھی ہیں، سلطان حق باہو علیہ رحمہ۔ سبحان اللہ۔ سلطان حق باہو علیہ رحمہ، یہ پہلے کامل ذات پاکستان میں۔ دوسرے کامل ذات ولی ہیں لال شہباز قلندر، عثمان مروندی علیہ رحمہ، قلندر پاک، دوسرے کامل ذات۔ سبحان اللہ۔ تیسرے کامل ذات داتا علی حجویری علیہ رحمہ، لاہور۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، تیسرے کامل ذات داتا علی حجویری علیہ رحمہ، لاہور۔ چوتھے کامل ذات ہیں اسلام آباد میں سرکار امام بری علیہ رحمہ، سبحان اللہ۔ سرکار بری امام علیہ رحمہ، اسلام آباد میں چوتھے کامل ذات ہیں۔ 5ویں کامل ذات بابا فرید مسعود گنجی شکر علیہ رحمہ، پاک پتن، بابا فرید، آپ 5ویں کامل ذات۔ 6ٹھے کامل ذات بلوچستان میں سرکار بلاول شاہ نورانی علیہ رحمہ، سبحان اللہ۔ 6ٹھے کامل ذات ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ 7ویں کامل ذات ٹھٹا میں جو بابا اصابی علیہ رحمہ، ٹھٹا والے بابا اصابی علیہ رحمہ، ٹھٹا والے 7ویں کامل ذات۔ سبحان اللہ۔ 8ویں کامل ذات ہیں نوشہرہ فیروز، نوشہرہ پشاور۔ 8ویں کامل ذات نوشہرہ پشاور میں بابا کاکے شاہ علیہ رحمہ۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں نے شاید نام نہیں سنا ہوگا کبھی، لیکن پشاور والے جانتے ہیں اچھی طرح۔ نوشہرہ پشاور میں ہیں بابا کاکے شاہ علیہ رحمہ، یہ 8ویں کامل ذات ہیں پاکستان میں۔ یہ 8 کامل ذات ولی ہیں پاکستان میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گئے کامل ذات ولی پاکستان میں۔ اب سلطان الفقرا میں جو فقر کے سلطان ہیں، ان کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ 7 فقر کے سلطان ہیں جو ازل سے 7 ہیں، ابد تک 7 ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی 8واں نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک نے مقرر کر دیا ہے 7 فقر کے سلطان ہیں ساری دنیا میں جو ہیں۔ ان کا بتا دیتے ہیں کہ پہلا کون ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ سلطان الفقرا میں جو فقر کی پہلی سلطان ہیں وہ ہیں بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ۔ ہماری مالکن بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ و ابیہا و علیہا۔ آپ فقر کی، سلطان الفقرا میں آپ فقر کی پہلی سلطان ہیں۔ فقر کے دوسرے سلطان ہیں امام خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آقا اسلام کی زوجہ پاک بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پاک عطا ہوا، شیر پاک عطا ہوا امام خواجہ حسن بصری کو۔ آپ جب بہت چھوٹے تھے
تو آپ کی جو والدہ تھیں وہ خادمہ تھیں جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ کام میں مصروف ہوتی، بہت چھوٹے تھے امام خواجہ حسن بصری، تو آپ روتے، تو جناب ام سلمہ آپ دیکھتی کہ ماں کام میں مصروف ہے اور بچہ رو رہا ہے، تو آپ ایک دو مرتبہ دیکھتی وہ نہیں آ پاتی، جب امام خواجہ حسن بصری کی والدہ آپ نہیں آ پاتی کہ بچے کو میں گود میں لے کے دودھ پلا دوں، تو آپ ام سلمہ آپ گود میں لے لیتی امام خواجہ حسن بصری کو، اور گود میں لینے کے بعد اپنا شیر پاک عطا کر دیتی، اپنا دودھ عطا کر دیتی۔ سبحان اللہ۔ فقر کے دوسرے سلطان ہیں سلطان الفقراء میں یہ امام خواجہ حسن بصری، ٹھیک ہے جی۔ سلطان الفقراء میں فقر کے تیسرے سلطان ہیں حضور غوث پاک، آپ فقر کے تیسرے سلطان ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلطان الفقراء میں فقر کے چوتھے سلطان آپ ہی کے بڑے صاحبزادے پیر عبد الرزاق صاحب فقر کے چوتھے سلطان ہیں۔ سبحان اللہ۔ فقر کے پانچویں سلطان سلطان حق باہو، آپ کامل ذات، اور ظاہر ہے کامل ذات سے بڑی پوسٹ ہے سلطان کی پوسٹ، فقر کے سلطان کی پوسٹ کامل ذات سے بھی بہت بڑی پوسٹ ہے۔ تو فقر کے پانچویں سلطان سلطان الفقراء میں فقر کے پانچویں سلطان سلطان حق باہو علیہ رحمہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ چھٹے سلطان کا جو راز ہے، کہیں سے کہیں تک نہ ظاہر میں نہ باطن میں، کہیں سے کہیں تک کوئی نامینیشن نہیں ہے فقر کے چھٹے سلطان کا، یہ اللہ پاک کا راز ہے، اور یہ راز اللہ اور امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے درمیان ہے۔ امام مہدی علیہ السلام آ کر یہ راز کھولیں گے کہ سلطان الفقراء میں فقر کا چھٹا سلطان کون ہے، یہ امام مہدی علیہ السلام آ کر بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فقر کے ساتویں سلطان آپ خود امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام، آپ فقر کے ساتویں سلطان ہیں اور سب سے بڑے سلطان ہیں۔ فقر کے ساتویں سلطان امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام، آپ فقر کے ساتویں سلطان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 7 سلطان بھی ہو گئے، اور جو پاکستان میں 8 کامل ذات ولی ہیں، وہ 8 کامل ذات ولی ہیں، ان کا نام بھی آ گیا، بے شک۔ ٹھیک ہے جی، ان کا نام بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اور اس کے علاوہ کچھ؟ بس شاہ صاحب یہ سوالات ہیں، اس کے علاوہ اور سوال ہے سلمان سید صاحب کا انڈیا سے۔ اچھا یار، یہ بہت نام ان کا سننے میں آ رہا ہے، کون ہے یہ سلمان سید تم بھی بتا رہے تھے شاید، انڈیا سے، انہوں نے تصوف اور ذکر الہی، یہ وہی جس کا تم بتا رہے تھے؟ انہوں نے تصوف اور ذکر الہی کی ویڈیوز دیکھی، اس کے حوالے سے کچھ سوال انہوں نے بھیجے، اور ان کا پہلا سوال ہے، 2-3 قسم کے انہوں نے سوال بھیجے، جس میں سے پہلا سوال یہ ہے ان کا کہ جب کائناتیں نہیں بنائی گئی تھی، اللہ عز و جل نے کائناتیں نہیں بنائی تھی، تمام زمین اور آسمان اور عرش نہیں بنا تھا، ہاں، اس وقت اللہ رب العزت کہاں تھا؟ اس وقت اللہ رب العزت کہاں تھا؟ جی جب کائناتیں اور زمینیں آسمان نہیں بنے تھے، جی، اس وقت کہاں تھا؟ اس وقت کہاں تھا؟ یار بات یہ ہے کہ اصولاً تو جس طرح کا یہ سوال ہے نا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، یہی مطلب ہوا نا اس بات کا، جی جی، جب کائناتیں بھی نہیں بنی تھیں، زمین و آسمان بھی نہیں بنے تھے، تو اس وقت اللہ کہاں تھا؟ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ان کی ورث ہے روحانیت میں، یہ جانتے ہی کس کا کون کرتا ہے یہ سوال؟ کہاں؟ بامبے میں یہ؟ جی انڈیا۔ یار سلمان صاحب، آپ اگر دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، تو ایک بات، بلکہ اس طرح سے کہیں کہ یہ ایک نصیحت ہم آپ کو کرنا چاہیں گے کہ جو بات آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا، جو بات آپ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ بات اس طرح سے سمجھ میں آنے والی ہے نہیں، یہ بات اس طرح سے سمجھ میں آنے والی ہے نہیں کہ آپ نے ابھی ابتدا میں قدم نہیں رکھا اور آپ انتہا کی باتیں کر رہے ہیں۔
ابتدا میں قدم نہیں رکھا آپ نے اور انتہا کی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس وقت کہاں تھا. یہ جو ہمارے ساتھ یہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں نا جو مرید ہیں ہمارے, جو ہم سے اس میں ذات کا اذن لے چکے ہیں, جو اللہ کے ذکر کا اذن لے چکے ہیں, یہ دنیا میں جانے کتنے ممالک میں ہیں, یہاں پاکستان میں بھی یہ کتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آج تک ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی اس طرح کا کوئی سوال ہم سے کرے. لیکن اس کا مطلب یہ نہ لینا آپ کہ ہم بتا نہیں سکتے یا ہمیں معلوم نہیں. یہ باتیں اس وقت بتانے کی ہوتی ہیں کہ جب اس میں ذات اندر اتر چکا ہو, اللہ کے نور سے سینہ روشن اور منور ہو چکا ہو. اس کے بعد بھی بہت سوچنا پڑتا ہے, بڑی ہمت چاہیے جو سوال آپ نے کیا ہے کہ اللہ اس وقت کہاں تھا جب کائناتیں, زمین آسمان کچھ بھی نہیں بنا تھا. ہم اس کا مکمل جواب ابھی نہیں دیں گے آپ کو, تھوڑا سا بتا دیتے ہیں, بس تھوڑا سا. کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ پاکستان آئے یا ہمارا انڈیا ہندوستان آنا ہوا, بہت مرتبہ ہیں, 22 وزٹ ہیں ہندوستان کے, ہمارے انڈیا کے 22 وزٹ کیے ہم نے. یا تو آپ پاکستان آئے تو سامنے بیٹھ کے پھر ہم سے یہ سوال کریں, پبلکلی ان سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے. یہ اتنے سخت سوال ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا اس میں سے بتا دیتے ہیں کہ جب یہ کائناتیں بھی نہیں بنی تھی, زمین و آسمان بھی نہیں تھے, جب کچھ بھی نہیں تھا, ایک جہان تھا اور اس جہان کا نام ہے لاہوت.